अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन प्लस और मैं हूं सैफान खान। नाज़रीन, कल हमने देखा कि कराची जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना। दहशतगर्दी का निशाना कराची को एक बार फिर बनाया गया। इससे पहले हमने देखा कि न सिर्फ इस सूबे में लेकिन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात हमको होते हुए नजर आए। दहशतगर्दी के हवाले से बिजनेस प्लस ने अपनी एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन कल रात भी करी और आज भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग के सिलसिले को जारी रखा, जब दहशतगर्दी की गुफ्तगू, दहशतगर्दी के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में, जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त हुकूमत की स्ट्रैटेजी रही है, इस हवाले से गुफ्तगू हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हुई। तो एक दहशतगर्दी का वाकया हमारे अपने स्टूडियोज में भी पेश आया, जब दो पॉलिटिशियंस, एक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन दोनों के दरमियान किसी व्यू के ऊपर हमने देखा काफी हद तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि तनाव की सूरत हाल हमें पैदा होती हुई नजर आई। एक झगड़ा हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम में पेश आया। दी पल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आज 7 से लेकर 8 बजे तक ऑन एयर हुआ था। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें और दहशतगर्दी पर या फिर इस पर सियासी रवादारी के माहौल पर गुफ्तगू करें कि इस वक्त मीडिया में जो सियासी पर्सनैलिटीज आती हैं उनका लबो लहजा कैसा होना चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इन डिटेल आज के शो में गुफ्तगू करें। समय पहले देखते ही हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से आया, उसमें क्या क्या कौन से एलिमेंट्स थे जो कि ब्रीच हमको होते हुए नजर आए, कैसा बर्ताव था सियासी रहनुमाओं का शो के अंदर। इस क्लिप को पहले देख लेते हैं। वापस आई थी अमेरिका के पट्टू, उन्होंने बयान दे के और ऊपर जाना चाहिए। हम कहते थे आप लोग गुलामी की बच्चे इधर नहीं है, आपके लीडर के बच्चे इधर नहीं है, वो अंग्रेज के बच्चे आप बात करते हैं। लीडर के बच्चे कहा, हमारे लीडर के बच्चे हमारे यहाँ पे कत्ल हो, हमारे लीडर के बच्चे सब इंग्लैंड में अयाशी कर रहे हैं यार। बात करो, लीडर के बात नहीं है, अपने से बात नहीं कर। अच्छा, सॉरी अबाउट दैट, बात कर रहा है, पढ़ा लिखा है, पॉइंट कर रहे हैं। अभी बात कर रहा है जमीन साहब, पॉइंट पर गुलामाना नहीं साहब, खैर नहीं साहब, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के पिट्ठू बने में हैं। हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी भरवत करते हो। जमील साहब, यूसुफ साहब, भरवत करते हो। मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, झगड़ा नहीं मोदी, प्लीज सुन लो प्लीज। भरवत करते हो क्या रहे थे कि किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया गया। जब सियासी पर्सनालिटीज शो में आती हैं तो उनसे तवक्कात होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, होती हैं कि वो इस वक्त अवाम के सामने हैं और अवाम के सामने अपनी पार्टीज की आइडियोलॉजीज पेश कर रहे हैं। इस वाकये को देखने के बाद जहां पर आइडियोलॉजीज की बहस जारी थी, उसमें हमने देखा कि इस वक्त ऐसे नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जो कि शायद कोई भी अपनी फैमिलीज में इस्तेमाल नहीं करता, और ऐसी नाजेबा हरकत भी देखी गई। मैं देखा कि इस वक्त जो है एक तनाव की सूरत हाल, एक झगड़े की सूरत हाल आई और एक पार्टिसिपेंट ने शो के दूसरे पार्टिसिपेंट के ऊपर ग्लास भी फेंका। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर और ओवरऑल मीडिया के रोल के ऊपर, और इस वक्त जो सियासी जमातों के कारकुन मीडिया पर आते हैं, जो रहनुमा मीडिया पर आते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, इस कोड ऑफ कंडक्ट को हम कैसी मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसा था, इसको किस तरह से इसका तज्जिया किया जा सकता है, इस तमाम सूरत पर आज गुफ्तगू करेंगे शो में डिटेल। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है सईद गनी साहब, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के। सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में आपने हमको ज्वाइन किया। उनके साथ जुबैर खान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और इससे पहले आप 3 साल तक सूबाई सदर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सईद साहब, जो आपको इन्वाइट करते हैं आप लोगों को शोज के अंदर, तो जिससे मैंने कहा कि हमारी तवक्कात होती है कि अपनी सियासी जमात की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम में भी बनती है। इस तरह के वाकयात को देखकर आपको कैसा लगता है? देखिए, ये जो अभी हमने फुटेज देखी, बड़ी अफसोसनाक बात थी। जो वाकया अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनल पर रुमा हुआ है कि बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो सियासत में नीचे से ऊपर आते हैं, उनको जो बुनियादी दर्स दिया जाता है वो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के दिया जाता है। हम जब पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जब ग्राउंड पर जाकर लोगों के साथ अपनी सियासत करते हैं, तो हमें बहुत शदीद किस्म की सामने तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और फिर उन्हीं लोगों के साथ हमें बैठकर अपने मामला डिस्कस भी करने पड़ते हैं। उसी पर सियासत करते हैं, यही सियासत जो है इसी को सियासत कहा जाता है। लेकिन मुझे अभी जो मैंने क्लिप देखे, उसमें मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में हमारे कई ऐसे दोस्त आ गए जिनको सियासत की बुनियाद का पता नहीं है। तो ये पता ही नहीं है कि इस मुल्क में जो अवाम की सियासत की जाती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। ये अगर बर्दाश्त का मादा इतना है उनके अंदर कि ये एक तो किसी की लीडरशिप को इस अंदाज से क्रिटिसाइज करना नामुनासिब है, और फिर उसके बाद किसी की तरफ से अगर जवाब आ जाए तो फिर उसको सुनने की भी हिम्मत ना हो,
تو یہ بڑی نامناسب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت کو یہ چاہیے کہ اپنے جو بھی رہنما ان کے ہیں ان کو پہلے بنیاد جو ہے سیاست کی، جو بنیادی نظریہ ہے سیاست کا، وہ سکھائیں، تاکہ اس کے بعد اگر جب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے، جب لوگوں کی سیاست کریں گے تو پھر یہ سمجھ پائیں گے. اور یہ میرے ساتھ بھی کوئی تجربہ مجھے کوئی اچھا نہیں تھا تحریک انصاف میں. آپ کے تجربے کی طرف جب بھی آتے ہیں لیکن ان کا کچھ ذرا رویہ کو میں آپ کے تجربے کی طرف آؤں گا، اس کے بعد زبیر خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا جو اس سے پہلے اس وقت صوبائی صدر تھے تحریک انصاف کے. لیکن اس پر ٹیلی فون لائن پر نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت کے صدر ہیں اس پروگرام کے پارٹیسپینٹ بھی تھے، اور آپ نے اس کا کلپ میں بھی ان کو دیکھا. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے تاثرات اس حوالے سے کیا ہیں. نعیم صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ بہت بہت. نہیں صاحب، یہ جو آج واقعہ ہوا ہم نے دیکھا ہمارے شو کے اندر، اس وقت آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کے سامنے طور پہ ہم نے واضح طور پر اس کلپ کو ہم نے دوبارہ لوگوں کے سامنے دکھایا، کیا سمجھتے ہیں کسی غلطی ہے اس وقت؟ دیکھیں وہ میں نہیں دیکھ پایا پروگرام، مگر جمیل سمرو صاحب نے ایک بہت ہی گندی گالی، انہوں نے بڑوے کا لفظ استعمال کیا ہماری پارٹی کے مخالف، جس پر یہ میں نے ریئیکٹ کیا. اور یہ ایسی زبان ہے جو کوئی بھی کسی نہیں کرے. وہ چیف منسٹر کا ایڈوائزر ہے، اگر وہ اتنی گندی زبان استعمال کریں گے تو مجھے افسوس. یہ تو آپ کی جانب سے جو عمل ہوا اس کے ریئیکشن میں آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس وقت؟ میں کرتا ہوں تاکہ اس کو یقین ہے کہ میرے ریئیکشن کے بعد جمیل سمرو جو ہے وہ آئندہ کبھی اس قسم کی زبان جو ہے استعمال نہیں کریں گے. ہماری ملک کی سیاست جو ہے، ہم ایک صاف ستھری سیاست ہماری. اچھا نہیں صاحب اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کلپ ایک بار دوبارہ دیکھ لیں، آپ کو بھی آواز آ جائے اس کلپ کی. آپ اس وقت اگر ٹی وی آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو میوٹ کر کے ٹی وی کی آواز کو کم کر کے خود بھی دیکھ سکیں، تاکہ ایک بار پھر ہم آپ سے بات کر سکیں. اس وقت چل کے وہ کلپ ناظرین دوبارہ جو ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. واپس آئی تھی امریکہ کے پٹھو، انہوں نے بیان دے کے اور اوپر جانا چاہیے. ضیاء کا یاد ہم کہتے تھے. آپ لوگ وہ غلامی بچے ادھر نہیں ہے، آپ کے لیڈر کے بچے ادھر نہیں ہے، وہ انگریز کے بچے ہیں. آپ بات کرتے ہیں ہمارے لیڈر کے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے لیڈر کے بچے ہمارے پہ قتل ہو. ہمارے لیڈر کے بچے سب انگلینڈ میں عیاشی کر رہے ہیں یار. بات کرو سے ہٹ جائیں گے بات نہیں کر. اچھا سوری اباؤٹ دیٹ. بات کر رہا ہے پڑھا لکھا ہے جائز آدمی کو پوائنٹ کر رہے ہیں. ابھی بات کر رہا جمی صاحب پوائنٹ پہ رہیں گے. نہیں صاحب خیر نہیں صاحب جاؤ گے پولیٹیکل آئیڈیالوجی امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کی حرمت کرتے ہو. جمیل صاحب یوسف صاحب حرمت کرتے ہو. مجھے کچھ تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار. پلیز سمرو پلیز حرمت کرتے ہو. نہیں صاحب، ہم نے امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو یا پھر کم از کم سنی ہو جو اس کی آڈیو تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب اس طرح کی زبان استعمال ہوئی تو فزیکل ریئیکشن شو کرنا صحیح عمل تھا آپ کا؟ کوئی فزیکل ریئیکشن نہیں تھا، میں نے ان پر بالکل ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر اس قسم کی گندی گالی مجھے دوبارہ سننی پڑے گی میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. کوئی بھی باعزت شخص اتنی گندی گالی ایک ایسے شخص سے برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنی چاہیے. بزدلی کی نشانی ہوگی. یہ فرمائے گا اس وقت آپ میرٹ پر بات کریں، ہم کر رہے تھے میرٹ پر بات. جب انہوں نے اتنی گندی زبان استعمال کی تو میں نے مجبوراً غصے پہ قابو نہیں رکھ پایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا گندا لفظ ہے جو اردو زبان کے بدترین الفاظ میں سے شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہوں گے. نہیں سر مجھے یہ بتائے گا اس وقت جب اس طرح کے ایگزامپل سیٹ ہوتے ہیں تو عوام میں میسج کیا جاتا ہے اس وقت؟ آپ خود پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں، کیا میسج کیا ہوگا آپ کے اپنے فالوورز پر اس کا؟ عوام کے میسج کی جہاں تک بات ہے، عوام کے میسج ہمارے جو شروع اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں ان کی زندگی، ان کے جو پرسنل پریکٹسز ہیں، ان کے لائف سٹائل ہے، ان کی جو کرپشن ہے، اس سے کیا میسج جائے گا عوام کو؟ میں تو کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں، میں تو بالکل نوارد ہوں ایک لحاظ سے. فالوورز تو ہوں گے نا آپ کے بھی؟ نہیں صاحب آپ کے بھی فالوورز ہوں گے. جس طرح لوٹ رہے ہیں اور جو غریبوں کی جو حالت ہے، جو غربت کی جو اس وقت پورے ملک میں جو حالت ہے، اس میں تو شرم آنی چاہیے. میں نہیں صاحب ٹیلی فون لائن پہ ساتھ رہے گا. اس وقت سعید غنی صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ان کا موقف لے لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس وقت کرپشن میں انوالوڈ ہے ان کی حکومت یا پھر اس وقت جو مس کنڈکٹ میں انوالوڈ ہے، کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں تو اتنی اردو پہ میرا عبور نہیں ہے، نعیم صاحب کا ہوگا. ذرا ان سے پوچھیے پٹھو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
نہیں صاحب آپ سے ایک سوال کیا آپ کی جانب سے پٹھو کس کو کرتے ہیں؟ جو چمچا ہوتا ہے اندھا دھند تقلید کرنا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے تقلید کی جائے یا چمچا گیری کی جائے، یہ ہوتا ہے پٹھو. ہاں تو یہ کوئی بڑا مناسب لفظ ہے جو آپ نے ہماری قیادت کے لیے استعمال کیا تھا. یہ مشرف صاحب بھی تھے، یہ حکومت بھی ہے، آپ کی حکومت بھی ہے. بات یہ ہے سیفان صاحب جی، میں پھر بھی گزارش کروں، ہم جب سیاست میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کس طرح سے سیاست کرنی ہے. ابھی انہوں نے خود کہا کہ یہ نووارد ہیں سیاست کے اندر. اگر کوئی شخص 50 سال میں آ کر سیاست شروع کرے گا تو پھر معاف کیجیے کہ ایسے ہی واقعات آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کسی کی قیادت کے متعلق کیا الفاظ استعمال کریں، اور اس قیادت کے متعلق جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، جن کے فالوور جن کی طرح ہزار یا درجنوں میں یا سینکڑوں نہیں ہیں، جن کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، اور ایسے فالوورز ہیں جو ان کے اوپر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، وہ بم کے دھماکے سے جاتے ہیں، وہ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں، خود کو زندہ جلا دیتے ہیں. ان کی پارٹیوں میں ایسے لوگ ابھی نہیں ہیں. اگر یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جلیل سرور صاحب کے سامنے بات کہی تھی، اگر شاید باہر کسی ہمارے ورکر کے سامنے کہتے تو وہ ان کو بتاتا کہ اس کے کیا جذبات، کتنا غصہ ان کو آتا ہے، جتنا ان کو غصہ ہے. دوسری بات میری دیکھیں، ورکر میں اور لیڈر میں فرق ہونا چاہیے. انہوں نے اگر کوئی لفظ غلط استعمال کیے تھے تو بجائے اس پہ کہ یہ معذرت کریں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی کرے گا تو پھر میں کروں گا. پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی شروع کہاں سے ہوا، پہل کس نے کی، غلط لفظ کس نے استعمال کیا، قیادت کی توہین کس نے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فوٹیج آپ نے 2 مرتبہ دکھائی ہے اور یہ جا کر دوبارہ رات میں ریپیٹ ہوگا، پھر دیکھ لیں انہوں نے غلط انداز اختیار کیا تھا، غلط الفاظ استعمال کیے تھے. اگر ہماری ذات پر کوئی بات کریں گے تو شاید ہم سہ جائیں گے، لیکن ہماری قیادت کے لیے کوئی اگر برے الفاظ کرے گا تو جواب دینے کا حق ہمیں ہے اور ہمیں دینا چاہیے. اور انہوں نے خود کہا کہ اگر ہم وہ برداشت کریں گے تو بزدلی کی نشانی ہوتی ہے. بالکل نہیں سر، اس پر جو قیادت کی بات ہو رہی ہے، اس پر تب قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا ذاتی بنیادوں پر، تو پھر تو جواب آئے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو جواب آیا وہ چلے درست نہیں تھا، آپ کا اپنا ریئیکشن اس پر کیسا تھا؟ میں اس بات پر آنا چاہوں گا کہ اس پر اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا اس پر آپ دونوں کے درمیان، جس کے ذریعے ایسا واقعہ نہ ہوتا؟ اچھا طریقہ تو یہ ہوتا کہ آپ اس بات کو نہ اچھالتے، اس پروگرام کو بند کر دیتے. کیونکہ جہاں تک میرا سوال ہے، میرے لیے یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، اور جمیل سمرو صاحب سے جو تلخ کلامی ہوئی وہ ختم اور ماضی کا حصہ بن چکی ہے. بے شمار باتیں ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں نہیں سب اس پر لیڈر کردار یہ بنتا ہے کہ اس پر حقائق کو سامنے لایا جائے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا، کیونکہ آپ لوگ، میں ایک بار پھر بولوں گا کہ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پارٹیز کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس وقت آپ کو فالو کیا جاتا ہے. اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو سامنے لا کر آپ لوگ اپنے معاملات دفعہ کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہے کیا؟ غریب جو پسا جا رہا ہے، جو کل گورنمنٹ نے پھر ٹیکسز بڑھا دیے ہیں ہر چیز، اس کی بات کریں. مجھے کوئی شوق نہیں اس چھوٹی سی بات کو اچھالنے کا، اور میرے خیال میں مزید اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. آپ اس کو سینسیشنلائز نہیں کریں.